1400 سال پہلے کا بتائیں گے کہ وہاں پہ انفارمیشن وارفیئر کیا تھی، کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے. یہ عطا کی کھیل ہے، بے شک پڑھنے سے کتابوں سے نہیں آتا. جھوٹ بار بار بولا جائے اور بڑا اس کو ایمفسائز کر کے بولا جائے تو وہ سچ کی شکل لینا شروع کر دیتا ہے. آج دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، اس سے نیریٹو. اس وقت دنیا کے عظیم ترین لوگوں کے سامنے سرکار نے اس دور کی بات کی کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ بہتر سمجھیں گے. دنیا کا سب سے بڑا میڈیم آف کمیونیکیشن ورڈ آف ماؤتھ ہے. حق کو ہمیشہ کے لیے باطل میں دفن کر دینا، اس کو کہتے ہیں اورویلین. حدیث عشق کے 2 باب ہیں، کربلاؤ دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب. سر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کربلا جانتے بوجھتے کی لڑائی ہے. یعنی سرکار نے کہا تھا جس نے حسین اور حسن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اس کائنات میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ہے توکل. مالک نے اپنے مقتل کی جگہ خود خریدی ہے. کربلا کی واحد خاتون شہید ماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر. میرے بڑے محترم بڑے بھائی سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید حیدر جعفری صاحب، ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو بات کرنا ہے، اللہ اس کو قبولیت دے. ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جب بھی حیدر بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ویورشپ ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کتنی آپ کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے، کتنی پسندیدگی ملتی ہے. کربلا کے واقعات، کیا ہوا، پانی، دیگر معاملات، بڑی شاندار گفتگو رہی حیدر بھائی کی. آج ایک ایسی چیز جو شاید آج کے دور میں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے، کیونکہ آج انفارمیشن وارفیئر یا آج میس کمیونیکیشن یا آج سوشل میڈیا یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنا اثر رسوخ ان کا ہے، ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن حیدر بھائی آپ کو 1400 سال پہلے کا بتائیں گے کہ وہاں پہ انفارمیشن وارفیئر کیا تھی، کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے. السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی. مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس بات کا شکریہ اللہ کا ادا ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے حبیب کے گھر کا ذکر کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دی. اللہ اکبر. مجھے اپنے کردار کا بھی پتہ ہے، اللہ اکبر. اور مجھے سب کچھ ہے. اور میرے کردار کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اگر اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے تو میرے لیے جو ہے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں کم از کم مالک کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے جانا تو سب نے ہے سر. آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں نا، کیونکہ کربلا میں بھی 20 سال 25 سال سے جتنی میری ہوش ہے سب سے سنتا آ رہا ہوں. 50 سال میری ایج ہے تو شروع کے 9-10 سال سمجھ کے نہ نکال دیں تو 40 سال تو میں اس کو جو ہے وہ سنتا ہوا رہا ہوں. اور 20-25 سال مجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے لگ گئے. یعنی وہ درمیان کے 15-16 سال جس میں نے کتابیں ڈھونڈنی شروع کی، جہاں پہ میرے دماغ نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ہاؤ ٹو پرسیو. یعنی ایک ہوتی ہے انفارمیشن، ایک ہوتا ہے علم. انفارمیشن وہ ہے جو آپ گیدر کرتے ہیں، کسب، اور علم وہ ہوتا ہے جو عطا کیا جاتا ہے. کسب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے سید محمد مہدی بحر العلوم. سید محمد مہدی بحر العلوم وہ آدمی ہیں جو بظاہر کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. بظاہر ان کا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، آج سے 300 سال پہلے، ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں بھی جہاں پہ وہ دمشق میں مالکن مسافرہ شام پاک بی بی کے روضے کے پاس جو ہے وہ ایک تنور ہے، وہاں روٹیاں لگاتے ہیں. عالم رویا میں یا عالم ظاہر میں بی بی جو ہے وہ سامنے تشریف لاتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں بیٹا، سید تھے نا، اولاد تھے، تو ان کا بیٹا ممبر پہ بیٹھو اور ہمارا ذکر کرو. تو کہتے ہیں بی بی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو وہ جو جملے بی بی نے اس وقت بولے، جس کو آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ وہ شخصیت جو بظاہر کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں تھے،
وہ جب ممبر پہ بیٹھ کے مالک کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، تو ان کا لقب مشہور ہوا بحر العلوم، اوشن آف دا نالجز۔ بالکل صحیح، یہ عطا کی کھیل ہے، بے شک۔ پڑھنے سے، کتابوں سے نہیں آتا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کو پوسٹ ٹروتھ کا ٹائم کہا جاتا ہے۔ پوسٹ ٹروتھ میں آگے چل کے اس کو بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، واٹ از پوسٹ ٹروتھ۔ آج یہ بات پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے کہ اگر جھوٹ بار بار بولا جائے اور بڑا اس کو ایمفسائز کر کے بولا جائے تو وہ سچ کی شکل لینا شروع کر دیتا ہے۔ حیدر بھائی، ایون آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص 1 اس طرح سے کر رہا ہو اور آپ کو یقین ہو سٹارٹ کے اندر کہ آپ سچ بول رہے ہیں، تو 7ویں 8ویں 10ویں دفعہ آپ ایک دفعہ خود ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ سمجھیں، آج ہم جس دور میں ہیں نا، یہ میس کمیونیکیشن کا دور ہے۔ آپ نے ابھی بتایا پی آر کا دور ہے، پی آر کیمپینز دنیا میں چلتی ہیں، اور سب سے بڑا سائیکولوجیکل وار فیئر کا دور ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمینالوجیز جس کو ہم اس دور میں یوز کر رہے ہیں، یہ آج یہ 19ویں صدی میں کہیں بنی، لیکن پھر یہیں رکیے اور آنکھیں بند کیجیے اور اس عظیم رحمت للعالمین سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجیے جو انہوں نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع پہ۔ آپ نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں، شاید آنے والے سال میں، شاید میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ سرکار اب پردہ فرمانے والے ہیں، اور پھر سرکار نے کچھ باتیں کہی، اور وہ باتیں آج بھی اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی چارٹر آف ہیومن رائٹس جو UN کا ہے، اس میں سرکار کا حجۃ الوداع کا، فتح مکہ کا خطبہ موجود ہے۔ وہ چارٹرز ہیں دنیا کے۔ آج ہم یہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ سرحدوں پہ نہیں لڑی جاتی، یہ الگریتھمس میں لڑی جاتی ہیں، یہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ لڑی جاتی ہیں، یہ سچویشن رومز میں لڑی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے، یہ آج دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، اسے نیریٹو، جیسے نیریٹو وار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا آسان ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ غزہ میں بچے قتل ہو رہے ہیں، غزہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں، غزہ میں حالات بہت خراب ہیں، لیکن یہی طاقتور میڈیا ان مظلوموں کو، ان شہیدوں کو دہشت گرد دکھانے پہ تولا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز غزہ کے قتل عام کو جسٹیفائڈ کرنا شروع ہوئے ہیں۔ اوبویسلی اس کا امپیکٹ کچھ لوگوں پہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں پہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا، ایسے ہی بار 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 بار۔ یعنی جو ہے وہ یہودیوں کا نیریٹو بتایا جائے تو لگنے شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ حزب اللہ والے یا حماس والے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، حالانکہ وہ مظلوم ہیں، حالانکہ وہ ہیں۔ تو آج حقیقت کو جو ہے وہ، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ آیت کے پورے جملے میں جب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ لباس مت پہناؤ حق کو باطل کا، یہ باطل سے۔ اس کو سمجھیے، آج ہم جس دور میں ہیں نا، یہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے، کہ پوسٹ ٹروتھ کے دور کی ایک ڈیفینیشن ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ وہ ڈیفینیشن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آج حقیقت نہیں دیکھی جاتی، آج یہ دیکھی جاتی ہے کہ جھوٹ کتنی مہارت سے بولا جاتا ہے اور کتنی بار بولا جاتا ہے۔ آپ جیسے پی آر کمپین، آپ میرے سے تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس کو، پی آر کمپینز کو، کہ ہوتی کیا ہے۔ تو آج جو پی آر کمپینز دنیا میں چل رہی ہیں، وہ اس کو اگر مد نظر رکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے، یعنی ایک بہت بڑی کمپین چل رہی تھی دمشق میں۔ اچھا، دمشق میں یہ کمپین آج اس دن سے نہیں تھی۔ سرکار ہاشم کے ساتھ حرب کا منافرہ ہوتا ہے، عبد مناف کے بیٹے، اور سرکار ہاشم سردار ہیں، بہت بڑے سردار ہیں، اور وہ جو حرب ہے، حرب کا باپ، یہ وہ سارے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں
اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خانہ کعبہ کی سرداری کو. اب آپ نے یہ جو ہے وہ سنی ہوں گی ٹرمینالوجی. منافرہ ایک ہوا. منافرہ کیا ہوتا ہے میں ذرا تھوڑا سا بتا کے پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک ہوتا ہے مکالمہ، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مکالمہ ہے. میں آپ کو کوئی چیز مذہبی طور پہ منوانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مناظرہ. ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جس کو یہ جیسے مباہلے کا لفظ ہے قرآن پاک میں کہ ٹھیک ہے اللہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، جو غلط ہے اس کو ختم کر دے. وہ ہے مباہلہ. ایک ہے منافرہ، یعنی پبلکلی ایک پارٹی یا دو پارٹیز کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ لوگ نکل کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عرب کے معاشرے میں بھی منافرہ. صحیح. اس دور میں ایک منافرہ ہوا سرکار ہاشم کے حق میں اور حرب کے خلاف. ان لوگوں نے ان کو مکہ بدر کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے دمشق میں پناہ لی. اب دمشق کا مطلب سمجھیے، دمشق کا مطلب رومن امپائر کا سینٹر، اور وہاں پہ نائٹ ٹیمپلرز، باقی تنظیموں کی بات کی تھی کہ فری میسنری، نائٹ ٹیمپلرز، بالکل ٹھیک ہے، ان سب کی روٹس ایک ہیں. نائٹ ٹیمپلرز وہ تھے جو سیکرٹلی جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کا کام کر رہے تھے. بظاہر انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا. اس وقت بھی اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی تھی اس کا گڑھ رومن امپائر اور دمشق تھا. اس کو سمجھیے پھر آگے بڑھیے. اب جیسے یہ دیکھیں نا، اب یہ ہمارا نیریٹو بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ نے، میں یہ بات لمبی کر رہا ہوں لیکن جب تک آپ کو تمہید سمجھ نہیں نہ آئے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بالکل صحیح. امریکہ نے عراق پہ حملہ کرنے سے پہلے پوری دنیا کو یہ منوا دیا تھا نا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں عراق کے پاس. بالکل ایسے، بالکل یہ کیا. ٹھیک ہے. جب پوری دنیا نے حملہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا عراق کو، پھر پتہ لگا کہ وہ تو تھے ہی نہیں. لیکن جتنی دیر تک یہ حقیقت سامنے آئی اتنی دیر تک وہ وار فیئر والی جنگ اپنا کام کر چکی تھی، تباہ کر دیا. اتنی دیر میں وہ اپنا رزلٹ لے چکے تھے. یہ آج ہم، اور پھر اسی خطبے میں جہاں سے میں نے بات چھوڑی کہ سرکار نے اسی خطبے میں ایک جملہ کہا تھا کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. کن کو کہا تھا؟ صحابہ کرام کو. اس وقت دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ، اس وقت دنیا کے نوری ترین لوگ، ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کے عظیم ترین لوگوں کے سامنے سرکار نے اس دور کی بات کی کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ بہتر سمجھیں گے. کیا ہم ان جیسے متقی ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل 100% نہیں ہو سکتے. کیا ہم ان جیسے پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل 100% نہیں ہو سکتے. کیا ہم ان جیسے جو ہے وہ کوئی جو ہے اس نور کو جو سرکار کے چہرہ تر سے ساتے ہوتا تھا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں دیکھ سکتے. ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن پھر کیا سرکار وہ ہیں جن کی زبان، یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایٹرنٹی تک نبی ہے نا. جب تک ایٹرنٹی ہے تب تک سرکار نبی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کا فرمان بھی ایٹرنٹی تک ہے. ایٹرنٹی تک ہے ان کا کردار، یعنی ان کی رحمت للعالمین ہونا بھی ایٹرنٹی تک ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے جب یہ کہا کہ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے، تو اس وقت ہم یہ ٹرمینالوجیز، ماس کمیونیکیشن، PR کمپینز، سوشل میڈیا وار، الگریتھمز وغیرہ، اس کا کوئی ذکر تک پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو ہوتا کیا ہے. ایسے ہی ہے. آج ہے، آج ہم اس کو سمجھتے ہیں. اب واپس چلیں کہ اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن کیا تھی. یعنی آج جو ہے وہ سپر پاور کے پاس فوج ہے، اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے، آج الگریتھمز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، صحافی اپنے ہیں، اپنا فوجوں کے ذیلی ادارے ہیں، بہت کچھ ہے، بینکس اپنے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ اپنی ہے. اس وقت دولت کے دو یا اقتدار کے دو بڑے جو ہے وہ ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا ممبر اور ایک ہوتا تھا دربار. صحیح. کوٹ جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، اور ممبر جہاں پہ مسجد، ممبر جہاں پہ قاضی وغیرہ فیصلہ کرتے تھے. یہ اس دور کی، اس کو سمجھیے. ایک طرف اس وقت کی سپر پاور تھی جس کے پاس پورا
کوٹ تھا. کوٹ کا مطلب ہے فوجیں, کوٹ کا مطلب ہے پیسہ, کوٹ کا مطلب ہے کنٹرول, کوٹ کا مطلب ہے سارا کچھ. اور دوسری طرف جو ہے اس دور کا مذہبی طبقہ تھا, اس دور کا مذہبی طبقہ جو اس وقت ہو رہا تھا, جو کہ ازہر من الشمس ہے. شیعہ سنی وہابی ہوئے بغیر اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں نا تو یہ ہوا تھا نا کہ کسی نے فجر کی 4 رکعت فرض, میں 4 رکعت فرض پڑھانے کے بعد پیچھے منہ کر کے کہا تھا اور پڑھا دوں. تو صحابہ کرام میں آگ لگی تھی نا, تو کسی نے کیا تھا تو اس کی چیزیں ہیں نا. امام احمد بن حنبل نے اس کے اوپر بہت بڑا حاشیہ لکھا ہوا کہ یہ کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, کب کیا تھا, بھول جائیں. لیکن اس دور میں بھی یہ سارا کچھ تھا نا. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وننگ دا بیٹل اینڈ لوزنگ دی وار. یہ جملہ میں آگے جا کے اس کی تفصیل بیان کروں گا. وننگ دا بیٹل اینڈ لوزنگ دا وار, یعنی بہت سارے لوگ بیٹل فیلڈ میں جیت جاتے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پہ سب کچھ ہار جاتے ہیں. آج دنیا نے وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آج ہم بہت سارے ایسے معاملات کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے بیٹل فیلڈ میں جیتے تھے. کارگل ہم بیٹل فیلڈ میں جیت گئے تھے, ٹیبل پہ ہار گئے تھے. ہماری اپنی زندگی کی مثالیں ہیں نا. اس جملے کو سمجھیے, یعنی آج تاریخ کے ان چیپٹرز کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کربلا کے تناظر میں کہ چل کیا رہا تھا اور ہوا کیسے اور کون سا سائیکلوجیکل. یعنی میری بات کو میں پھر کہتا ہوں نہ مانے کوئی بات نہیں ہے. میرا کام بتانا ہے, میرا کام منانا نہیں ہے, بالکل منانا نہیں ہے. بالکل صحیح. میں نے صرف اس مالک کے سامنے جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے, اپنے کاموں کا, اپنی چیزوں کا حساب دینا ہے. ایسے ہی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ ڈر صرف اور صرف اس چیز کا لگتا ہے کہ کل جب اللہ مجھے یہ کہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنے تعصب کی پٹی باندھ کے جو ہے اس کے اوپر بات کرتے رہے ہو, تو میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا وقت وہ ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت یہ سارا کچھ تھا, اور اس میڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ایسا جرنیل مولا حسین مدینے سے ساتھ لے کے گئے تھے جسے دنیا مالکن مسافرہ شام کے نام سے جانتی ہے. یعنی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی, بیٹل ون ہو گئی, لیکن وہ جو ہے اس کی نیریٹو کی جنگ وہ دمشق تک پہنچتے پہنچتے الٹ گئی ساری کچھ. اگلے 1.5 سال میں سارا کچھ الٹ گیا. یعنی اسی وارفیئر کا نتیجہ میں نے ایک پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ سرکار ام حبیبہ اور محمد بن یزید اور ہند بنت عبداللہ, ان کا کردار, اس کو سمجھیے کہ یہ پوسٹ وار سارا کچھ تھا, اور اس نے پورا نیریٹو آل ٹوگیدر بدل دیا. اب آ جاتے ہیں, اس کو سمجھیے, ماڈرن میس کمیونیکیشن, سائیکلوجیکل وارفیئر, کانٹیکسٹ آف بیہیویئرل سائیکالوجی. صحیح. اس کے کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس کربلا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے, دکھایا کیا گیا اور ہوا کیا. اور ہم لوگ دیکھیں, سیدھی بات ہے, میں جس اسپیکٹرم میں بڑا ہوا ہوں, ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں میں مالک کا ذکر تو ہے. ہم اگر یہ کلیم کرتے ہیں, بینگ اے سید, میں اگر یہ کلیم کرتا ہوں کہ آئی ایم دا بلڈ لائن آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میرے ماں باپ کا, میرے باپ دادوں کا ذکر ہے نا, میرے تو گھر کا ذکر ہے. تو میں نے تو اپنے گھر میں اپنی ماں کی گود سے یہ سننا شروع کیا, پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. بالکل صحیح. کہ جو ہم سنتے ہیں کیا وہی ہے یا اس میں کچھ اور چیزیں ہیں. تو پھر میں نے جب اس کو سمجھا تو پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو فیک نیوز کا ایک ماڈل تھا نا, خاص طور پہ اموی میڈیا سیل کا, جس میں ان کا جاسوسی کا ایک محکمہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں ان کا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا فوجی نیٹ ورک تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے برٹش انڈیا میں پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا نا, اس دور میں ان کا ایک فوج کے ساتھ ہٹ کے ایک ذیلی ادارہ بھی تھا جس سے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے. اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے سن 61 ہجری سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں. یہ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سیریا کا علاقہ بنو امیہ کے کنٹرول میں آج سے نہیں تھا, یعنی سن 61 ہجری سے نہیں تھا, یہ اس سے کئی سال پہلے تک, یعنی یہ وہ علاقہ تھا جس سے
حضرت عمر کو بھی کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ملی. انہوں نے بھی 2-3 دفعہ اس کے جو ہے نا وہ گورنر کو بدلنے کا کہا, لیکن پھر بنو امیہ بہت مضبوط تھی تو انہوں نے جو ہے مینیپولیٹ کر لیا. یہ میں اب اس کے اوپر بھی نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا کیونکہ ٹھیک ہے ان کا جو ہے نا مینجمنٹ کا طریقہ خلافت راشدہ کا اپنا ہے, میں اس کے اوپر بالکل بات نہیں کر رہا, لیکن یہ سمجھیں کہ یہ علاقہ اس وقت بھی جو تھا وہ پرابلمیٹک تھا پرابلمیٹک, اور اس کی وجہ رومن امپائر تھی. اس کی وجہ دنیا کا جو ہب تھا, یعنی یہاں سے یورپ کی طرف راستے جاتے تھے, یورپ سے مکے کی طرف آتے تھے, اور یہ گیٹ وے تھا. آپ اسے کہہ لیں کہ یہ سویلائزیشنز کا گیٹ وے تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یعنی ادھر سے پورا یورپ, ایتھنز, گریس, یہ وہ, ادھر سے جرمن, اوپر وہ جو ہے وہ سیریا سے آگے اس طرف, یہ علاقہ اٹ واز اے گیٹ وے. ادھر سے ترکی, یہ سارا, دس واز دا سینٹرل پوائنٹ, انفارمیشن ہب تھی. اب یہ دور تھا جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, لیکن سب سے بڑا میڈیا اس کیا تھا, یعنی اسلام جو ہے وہ کسی کیمپین کے تھرو تو نہیں پھیلا. بالکل ایسے ہی اللہ نے جس میڈیم کو, آپ چونکہ میڈیا کے آدمی آپ سمجھیے گا, دنیا کا سب سے بڑا میڈیم آف کمیونیکیشن ورڈ آف ماؤتھ ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, اس دور میں کیمپینز نہیں تھیں, اس دور میں جو ہے وہ ایڈز نہیں چلتے تھے, نہ اسلام کا کوئی ایڈ چلا. اسلام ورڈ آف ماؤتھ اور کردار سے پھیلا, ورڈ آف ماؤتھ اور کردار سے. یعنی جن لوگوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا تو لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے. یعنی انڈونیشیا, ملائیشیا میں آج بھی بہت مسلمان ہیں, وہاں پہ تو ایک بھی انویژن نہیں ہوئی, وہاں پہ تو صرف تاجروں نے اور ان کے کردار نے اسلام پھیلایا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب آ جائیں کہ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو شام کی عوام کی اتنی زیادہ ذہن سازی ہو چکی ہے, اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہی اکلوتی سچائی ہے, جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اس دور میں فتنہ وضع حدیث جس کے اوپر محمد بن اسماعیل بخاری نے کام کیا, یعنی 9 لاکھ سے زیادہ حدیث کے راوی انہوں نے نگلیکٹ کیے صرف اس لیے کہ یہ بندہ تو سرکار کے ساتھ 1 ہفتہ یا 10 دن رہا ہے اور 10,000 حدیثیں اس نے بیان کر دی ہیں. محمد بن اسماعیل بخاری کا جو اسلوب ہے نا حدیث کو پرکھنے کا, آج بھی دنیا میں وہی رائج ہے. محمد بن اسماعیل بخاری بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. بخاری پڑھنے والی کتاب ہے, لیکن اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جو اس وقت مجبوری تھی, کیا کرتے. 9 لاکھ سے زیادہ راویوں میں سے 200 کچھ نکالیں تو 200 کچھ کی وجہ سے اتنا رفٹ ہے ابھی بھی, تو 9 لاکھ ہوتے تو کیا ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس دور میں بھی یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. آج ایک اور چیز جدید سروس کے دور میں, ایک اور چیز جسے میں یہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا. یہ میں نے نا کچھ ٹرمز لکھی ہیں. اب اس وقت سمجھے کہ مدینہ وحی کا مرکز ہے, مدینہ سے انفارمیشن شام پہنچتے پہنچتے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو شامیوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ علی مسجد میں کیسے شہید ہو گئے. علی نماز بھی پڑھتے تھے اس دور کا. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ یہ چونکہ وہ وہاں سے ہوئی, اور یہ وہ نائٹ ٹیمپلرز کا اصل میں رول تھا جو حکومتوں پہ قابض تھے, اور وہ اندر رہتے ہوئے بھی بظاہر لگتا تھا کہ چیزیں اسلام کے انڈر دا ویل چل رہی ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی چیزیں انجیکٹ کر رہے تھے نا. آج دنیا میں ایک چیز ہے, ایک سروے ہے, آپ ایک سروے کو کہتے ہیں ٹرول فارمز. ٹرول فارمز ہوتے کیا ہیں, یعنی ایسے سرویز, ایسے مضامین, ایسی چیزیں جس سے پبلک نیریٹو کو اپنی طرف موڑ کے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا پی آر کیمپینز, یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نا وہ دنیا میں آپ کی فیم کے چیزیں, یا جیسے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈنگ, اس میں دنیا آج بھی انویسٹ کرتی ہے. ٹرول فارمز یعنی کسی سے بہت بڑے آدمی سے کوئی کام کروا لیا, اس کے بعد اس کے اوپر پورا نیریٹو بلڈ کروا دیا. کسی بڑے آدمی سے کوئی آرٹیکل لکھوا لیا, اس کے اوپر پورا نیریٹو بلڈ کر دیا. کوئی جعلی سروے کروا دیے, کوئی مضامین لکھوا دیے. سوشل میڈیا پہ ٹرول فارم کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اس دور میں بھی ٹرول فارم ناٹ ان دا ٹرول فارم شیپ, اس وقت ورڈ آف ماؤتھ کو یوز کیا جا رہا تھا, اور اس کو ایک خاص سمت میں موڑ کے, یعنی وہ 5000 عالم. اب میں آج ٹرول فارم کی بات کروں تو تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے
سمجھیے کہ کیا اس دور میں جن 5000 علماء نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فتویٰ دیا اور ان کو باغی لکھا، ٹرول فارمز کو سمجھیے، جن لوگوں نے قاضی شرح کی سربراہی میں 5000 لوگوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ امام حسین باغی ہیں اور یہ واجب القتل ہے، وہ ٹرول فارمز نہیں تھے اس دور کے. اس دور کے ٹرول فارمز میڈیا کی شکل میں نہیں تھے، فزیکل تھا یہی دور، فیس ٹو فیس، پرسن ٹو پرسن. ہاں ٹھیک ہے. قاضی شرح نے ان کا کہا تھا. اچھا پھر ایک اور چیز، ایک ٹرم میں نے یہ لکھی ہوئی ہے، میں ذرا اس کو بھی پڑھنا چاہوں گا. یعنی آرویلین ایرا یا آرویلین جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں، ایک ٹرم ہے آرویلین، یعنی تاریخ کو یکسر بدل کے، یعنی جو ہوا اس کو اپنا یکسر بدل کے حق کو ہمیشہ کے لیے باطل میں دفن کر دینا، اس کو کہتے ہیں آرویلین ایرا. یعنی ایسا دور جس میں حق کو بالکل ٹوٹل بدل کے، جیسے میں نے کہا غزہ کے شہیدوں کو، مظلوموں کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، حماس کے، حزب اللہ کے جنگجوؤں کو، مجاہدوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور آگے بھی دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے. بالکل. میں اس لیے صرف یہ نا برجنگ دا گیپ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں تھوڑی سی تمہید لمبی اس لیے کر دیتا ہوں کہ اگر میں یہ بیس بتا کے آگے نہیں نہ بڑھوں گا تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آج جو ہے یہ آرویلین ایرا جو ہے نا، اس کے اندر آج بھی ہم آرویلین ایرا میں تھے اور اس وقت بھی آرویلین ایرا ہی تھا. یعنی اہل بیت کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی، فتنہ وضع حدیث بڑے لمبے عرصے تک رہا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا انفارمیشن کا بلیک آؤٹ، یعنی وہ سسٹم جہاں سے انفارمیشن کس سے آتی تھی؟ قافلوں کی شکل میں. قافلوں کے ساتھ جاسوسی کا نیٹ ورک تھا. کوئی خبر ملتی تھی بندہ وہاں سے ہی غائب ہو جاتا تھا. اس وقت کون سا پتہ لگتا تھا؟ صحرا میں مارا گیا، دفن ہو گیا. بہت ساری کہانی ہے. محمد بن جریر الطبری کو پڑھیں تو صحیح، علامہ طبرسی کو پڑھیں تو صحیح، جلال الدین سیوطی کو پڑھیں تو صحیح، یہ ساری کہانیاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. ہم صرف اس کو شیعہ سنی وہابی کے کھاتے میں ڈال کے نا بریو ذمہ ہو جاتے ہیں. آگے اس کے اوپر بھی کروں گا کہ اس کو ایک سائیکالوجی میں نا اس کو ایک امپیکٹ کہتے ہیں کہ بندہ بہت بڑا المیہ دیکھے اور اس کے بعد تھوڑے سے ایسے کپڑے جھاڑے، تھوڑا سا برا سا منہ بنائے اور اپنی ذمہ داری ختم کر دے اور آگے نکل جائے، آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں. یہ میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. یہ تھوڑا سا جو ہے نا، اب وہ برین واشنگ اتنی شدید تھی، شامیوں کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اسٹیٹ میڈیا کے خلاف جو بھی جاتا تھا وہ باغی تھا. اسٹیٹ میڈیا کے خلاف، چاہے وہ حق ہے چاہے جو مرضی ہے، اسٹیٹ میڈیا کے خلاف جاتا ہے باغی ہے. یعنی بات کرنے پہ بھی پابندی ہے. ہاں. اب پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ ساری مشینری کربلا میں ہونے والے ظلم کو رسالت کے خلاف، خلافت کے خلاف بغاوت ہی تو قرار دے رہی تھی. رسالت کے گھر کو قتل کرنے کا ذمہ بھی تو جو ہے وہ اسی کے اوپر کہ جی انہوں نے بغاوت کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور ریاستی بغاوت. لیکن اس پورے بیانیے کو بی بی نے کچلا کیسے؟ ٹھیک ہے. اس پورے بیانیے کو مولا سجاد کے خطبے نے جو ہے وہ بالکل الٹایا کیسے؟ اور جو کچھ وہاں ہو رہا تھا یہ ہوا کیسے؟ یہاں پہ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے جو میرے یہاں دل پہ لکھا ہوا ہے. حدیث عشق 2 باب است. حدیث عشق کے 2 باب ہیں. کربلاؤ دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے تمام فوجی، تمام جرنیل ساتھ لے کے گئے تھے. وہ جرنیل بھی جنہوں نے کربلا میں شہید ہو کے وہیں رہ جانا تھا، اور وہ جرنیل بھی جنہوں نے جا کے دمشق دربار میں جنگ لڑنی تھی. دمشق دربار میں. اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ لوگوں کو لگتا ہے میں ایگزیجریشن کی بات کروں. بی بی پاک مسافرہ شام، مولا علی کی بیٹی، ان کی شادی ہوئی سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے میں. ذرا اٹھا کے دیکھیے جو محمد بن جریر الطبری نے بی بی کا حق مہر کیا لکھا ہوا، اٹھا کے دیکھیے. جب مولا علی نے بی بی سے پوچھا کہ میں نے تمہارا عقد کر رہا ہوں عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو آپ کو حق مہر کیا چاہیے؟ بی بی نے کیا کہا تھا؟
سر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کربلا جانتے بوجھتے کی لڑائی ہے، ایک ایک بندے کو پتہ ہے کربلا سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے سنائی ہے، یعنی کربلا کا سب سے بڑا راوی، کربلا کا سب سے بڑا ذاکر، کربلا کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ سے کہہ لیں کہ اطلاع کنند سرکار ختمی مرتبت بی بی کے حاکم میں محمد بن جریر طبری جلال الدین سیوطی، اس نے لکھا ہوا کہ بی بی سے جب مولا علی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ کو کہیے میں تیرے عقد میں آتی ہوں، لیکن اگر حسین مدینہ چھوڑ کے جائیں گے تو شوہر ہوتے ہوئے بھی مجھے روکے گا نہیں، میں جاؤں گی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گئے، انہوں نے کہا بی بی یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے دین کو، رسول اللہ کے دین کو ضرورت ہو اور میں نہ جاؤں، میں خود جاؤں گا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، بی بی کا عقد میں یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ یزید کی فوج جو ہے نا وہ سمجھ رہی تھی کہ 10 محرم کا سورج غروب ہو گیا، شام غریبہ ہو گئی، خیمے جل گئے۔ 11 محرم کی صبح ہوئی تو پھر جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا جو وننگ دا بیٹل اینڈ لوزنگ دا وار، یہ جملہ میں نے پہلے بولا ہے، وننگ دا بیٹل اینڈ لوزنگ دا وار، یعنی پوسٹ وکٹری ٹراما، وکٹوریس ہو جاتے ہیں پھر وکٹری کے بعد غلطی ایسی کرتے ہیں کہ میدان پلٹ جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ظاہری حیات میں غزوہ احد میں سرکار نے صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ جنگ جیتی گئی، فتح ہو گئی، دشمن کی فوج بھاگ گئی، پوسٹ وکٹری ٹراما ایسا تھا کہ وہ نیچے اترے اور اسی طرح سے حملہ ہو گیا۔ جیسے ہی فوج کو یقین ہوا کہ مولا امام حسین ان کے اصحاب سارا کچھ مار دیا گیا، خیمے جل گئے ہیں، قیدی ہیں، تو بی بی نے انفارمیشن وارفیئر کی کمانڈ سنبھال لی۔ یعنی کربلا کے سمجھیں 3 حصے ہیں یا 2 بڑے حصے ہیں، تیسرا ان کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے سے لے کے 10 محرم جو ہے بلکہ مغرب میں خیمے جلنے تک، ٹھیک، یہ ہو گئی ایک چیپٹر۔ دوسرا چیپٹر 11 محرم سے لے کے اور 1.5 سال کی قید ختم ہو کے واپس مدینہ پہنچنے تک، جس پہ ہم نے بات کی، ٹھیک ہے۔ تیسرا چیپٹر اسی سیکنڈ چیپٹر کے ساتھ تھا، یعنی یزید کے گھر کے اندر سے اس کا انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم ہو گیا، وہ بھی جس پہ ہم، ٹھیک ہے۔ بی بی ام حبیبہ، محمد بن یزید اور جو ہے وہ ہند بنت عبداللہ، یہ چیپٹرز ہیں، اس کو سمجھیے۔ اب جب یہ ہے کہ یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب کائنیٹک وار ختم ہو گئی نا، کائنیٹک وارفیئر ختم ہو گیا، کائنیٹک جسمانی اور عسکری جنگ، کائنیٹک وارفیئر ختم ہو گیا، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، آپ کے سر نیزوں پہ آ گئے، قیدی قید ہو گئے، سفر سعودتیں سارا کچھ، لیکن مولا امام حسین جو ہے نا وہ ان سے بڑا کوئی، آپ سمجھ لیں کہ ان سے بڑا کوئی فاؤنڈر آف گلوبل آئیڈیالوجی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بڑے سوچ سمجھ کے جملے بول رہا ہوں کیونکہ میں سائیکالوجی کی بات کروں، وہ لوگ یعنی کائنات کی سب سے بڑی گلوبل آئیڈیالوجیکل موومنٹ، گلوبل آئیڈیالوجیکل موومنٹ اگر کوئی ہوئی ہے ہیومن ہسٹری میں تو وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ امام حسین میڈیا ونگ اپنے ساتھ لے کے چلے تھے، اور پھر شہداء کے سر، جس میں سب سے آگے وہ سر جو نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہا تھا، لوگ سنتے تھے اور کہتے تھے یار یہ باغی نہیں ہو سکتے، یہ باغی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ساروں میں 2 پرسنالٹی ایسی ہیں جنہوں نے یزید کے دربار سے پہلے پورا بیانیہ الٹ دیا تھا، ہر گلی ہر شہر میں۔ 2 سر ایسے تھے، ایک سر نیزے پہ تھا اور ایک سر رسیوں میں بندھا ہوا تھا، دونوں مولا حسین کے بچے، ایک
سرکار علی اصغر. آگے چل کے زندگی رہی تو مولا علی اصغر کے اوپر بات کروں گا. وہ کتنا بڑا سپاہی ہے. 6 مہینے کا بچہ. اور دوسری مولا حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی. تو جب پوری فوج قیدیوں کو لے کے گزرتی تھی اور یہ نیریٹو ہوتا تھا کہ یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، 2 سر جب لوگوں کو نظر آتے تھے نا، ایک 6 مہینے کا علی اصغر، ایک 4 سال کی بی بی، ایک نیزے پہ، ایک رسیوں میں، سارا بیانیہ اڑ جاتا تھا کہ یہ بچے کیسے باغی ہو سکتے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ بچے کیسے باغی ہو سکتے ہیں، یہ کرنے والے ظالم ہیں. اب فوج اپنی طرف سے وار ٹرافیز کو شہر شہر پھیلا رہی تھی، شہر شہر وار ٹرافیز کو پھیلا رہی تھی، اور وہ وار ٹرافیز ہی اس کا پورا بیانیہ الٹ رہی تھی، کیونکہ فوج اس وقت فتح کے زوم میں، غرور میں غرق تھی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر کیا ہے. یعنی 11 محرم سے جیسے ہی اس کربلا کی کمان پاک بی بی سیدۃ العالمین کے ہاتھ میں آتی ہے، یعنی مولا امام زین العابدین علیہ السلام امام ہوتے ہوئے بھی جس کی اتباع کرتے ہیں وہ مالکن مسافرہ شام ہے. مالکن مسافرہ شام یعنی اس کے بعد جنگ تلواروں سے نہیں ہوئی، جنگ لفظوں سے ہوئی ہے، جنگ خطبوں سے ہوئی ہے، جنگ جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن سے ہوئی ہے جنگ. شاید کربلا سے زیادہ سنگین جنگ تھی. اسی لیے مولا سید سجاد سے جب پوچھا گیا نا کہ مالک آپ کا کربلا کا سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا، تو انہوں نے کہا آج شام، آج شام، آج شام. 3 بار کہا. مولا سجاد سے بڑا حوصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کربلا مولا حسین کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا سجاد سے بڑا حوصلہ کہ جس کے پیچھے کربلا ہے، جس سے آگے شام ہے. اللہ اکبر. مولا سید سجاد بادشاہ امام ہے، ہوتے ہوئے بھی اتباع بی بی کی کر رہے ہیں. یہ ایسی کمال کی PR کمپین تھی. یعنی دشمن کا سارا بیانیہ کٹے ہوئے سر کے نیچے کھڑے ہو کے اڑا کے رکھ دیا. اب اس میں ایک اور چیز، میں چونکہ سائیکالوجی کا تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہے میں نے، تو اس میں ایک سائیکالوجی کی ایک بہت خوبصورت ٹرم ہے بریکنگ دی ایکو چیمبر. بریکنگ دی ایکو چیمبر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی خاص مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے نا، یعنی اس نے کوئی غلطی کر دی، آپ اس میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، غلطی کر دی تو اب وہ اس غلطی سے نا نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی رو کے، کبھی برے سے منہ بنا کے، کبھی کچھ کر کے. ایسے مائنڈ سٹیٹ میں لوگ صرف وہ سنتے ہیں جو ان کے تعصبات کو، یعنی میں آپ کو بالکل جو ہے نا سائیکلوجیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ سائیکلوجیکل ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ لوگ وہی سنتے اور سمجھتے ہیں جو ان کے اپنے ایگو، اپنے پریجوڈس کو سیکنڈ کرتا ہو، باقی ان کو سنائی نہیں دیتا. کوفہ میں بی بی کا جو خطبہ ہے نا، کوفہ میں، دمشق میں نہیں، کوفہ میں جب گئی ہیں، اتنا خطرناک ہے، اتنا جو ہے وہ جارحانہ ہے، اتنا ہے. یعنی کوفہ کے آپ مائنڈ سیٹ کو سمجھیے. کوفے کے وہ لوگ جنہوں نے مولا حسین کو بلایا اور پھر تلواروں کو سونے کے بدلے بیچ دیا. مولا حسین علیہ السلام کو بلانے کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی کاز سے بے وفائی کر لی. اب جب قیدی آتے ہیں نا تو وہ لوگ بڑے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے، قیدیوں کی طرف کھجوریں پھینک رہے تھے، صدقہ ہے کھا لو، قیدیوں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ان کا ایکو چیمبر تھا جو ان کو اس سارے معاملے سے بچنے کا راستہ دینا چاہتا تھا. اگر بی بی وہاں خاموش رہتی تو یہ ایکو چیمبر پوری کربلا کے اوپر مٹی ڈال دیتا، نیریٹو نہ بنتا جو تھا. بی بی نے وہاں کھڑے ہو کے کوفیوں کو، یعنی دربار سے بھی پہلے جب کوفہ شہر میں یہ قیدیوں کا قافلہ گیا ہے نا، تو کوفہ شہر میں بی بی نے خطبہ دیا ہے عام لوگوں کو. یہ اتنا بڑا خطبہ ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرا اپنا کلیجہ چیرا جاتا ہے. یعنی وہ اخلاقی شکست دی ہے ان کو، مورل ڈیفیٹ دی ہے ان کو، کوفیوں کو، یہ جو ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے. یعنی آپ سمجھیں نا، اس کو آج کے دور میں سمجھیں، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جی، ہم لوگ اس کے اوپر آواز اٹھانے کی بجائے وہ جب کہیں سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو ایک ہلکی سی ایموجی دے کے
تو ہم سمجھتے ہیں ساڈا حق ادا ہو گیا. ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آپ اس دور میں کوفیوں کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کو سمجھیں. ان کی ذہن سازی اس طرح سے کی گئی تھی. ٹھیک ہے. وہ لوگ رو کے تھوڑے سے کھجوریں دے کے کہہ رہے تھے چلو امام حسین کا قتل چلو ہو گیا ہے, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بی بی نے ان کو اس جو ہے وہ ایٹ ایز پہ, جسے ہم کہتے ہیں کہ فزیکل ایٹ ایز پہ آنے نہیں دیا. ٹھیک ہے. ان کو آنسوؤں کو بی بی نے خطبے میں کہا یہ تم نمائشی جو ہے یہ کرتے ہو, کوئی جذباتی ان کو ایسا احساس ہونے ہی نہیں دیا. یعنی ان کی مورل لائسنسنگ جو ہے نا اس کو ہی ختم کر دیا. یعنی مورل لائسنسنگ ہوتی ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ایموجیز بھیج دیں تھوڑا بہت کہ آپ کو مل جاتا ہے کہ یار ابھی تو نالی سی, یہ بھی تو ان کے چلیں مددگاروں میں تھا. جدید سائیکالوجی میں اس کو مورل لائسنسنگ کہتے ہیں. یعنی تھوڑا سا کوئی ذرا سا کوئی کام کرو اور پھر اس پورے جو ہے وہ ٹراما سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دو, نکل جاؤ اس سے. کوفے میں بی بی کا جو خطاب تھا وہ اس ایکو چیمبر کی تباہی تھی. یعنی انہوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا, خوف لالچ کسی طرح بھی انہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا. جب قیدیوں کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے نا, وہی کوفی جو خاموشی سے گھروں میں دبکے ہوئے تھے باہر نکلتے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی قیدیوں کو ہمدردی دکھا رہا ہے, اور ایک کلیکٹیو گلٹ کانشیس بی بی نے اس خطبے سے ابھار دیا. ان کے اندر آگ لگ گئی کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. ان کی یہ جیسے نا کلیکٹیو گلٹ کانشیس اسے کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں. لوگ رو کے تھوڑے بہت کر کے تو اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے نا, بی بی نے موقع ہی نہیں دیا. بی بی نے اتنا ان کو خطرناک خطبہ دیا. یعنی آج کی میس کمیونیکیشن کا وہ شاہکار ہے وہ خطبہ, خاص طور پہ کوفے میں دربار سے پہلے جو بی بی نے کوفے کے بازار میں دیا, اور ان کے آنسوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم لوگ جو ہو یہ صرف آنسو بہانے نہیں, ذمہ داری بھی تھی. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کی ذمہ داری بھی ہے. بالکل صحیح. یعنی ہم لوگ جو ہے نا ہم بھی اسی دور میں ہی ہیں. یعنی میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی, اکثر بات تو مثال سے ہی کرنی ہوتی ہے نا, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. کسی سے ہم نے شادی کی, اللہ اور رسول سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کو حاضر ناظر جان کے یہ عہد کیا کہ اب ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ان کے ساتھ لائل رہیں گے, بچے ہوں گے تو ان کے لیے کام کریں گے, اور کھانا ہوگا جو کچھ بھی کریں گے بچوں کے لیے اولاد کے لیے کریں گے. اس کے لیے تو ساری زندگی گزر گئی. جس کو حاضر ناظر جان کے شادی کی تھی, جس کا کلمہ پڑا تھا, اس کے لیے ہم نے ساری زندگی میں کیا کیا. اس کے لیے پھر ہم 2 سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. یہ ایکو چیمبر ہے. مثال اس سے اچھی میں نہیں دے سکتا, بہت اچھا. میں اس سے اچھی کوئی مثال دے نہیں سکتا. یہ ہمارے اندر کا ایکو چیمبر ہے. کہ چلو باقی ساری زندگی نہیں, چلو 2 نفل کے اللہ تو راضی ہو ہی جائے گا. یہ ہمارا ایکو چیمبر ہے. یہ ایکو چیمبر جب تک تباہ نہیں ہوگا, اندر سے گلٹ کانشیس جس کو پچھتاوا کہتے ہیں, ضمیر تقریباً سویا ہوا ہی ہے نا, مرے ہی ہوئے ہیں. میرا تو شاید مار ہی گیا ہوا ہے, پتہ نہیں, میں تو گناہ گار آدمی ہوں, مجھے تو ڈر بڑا لگتا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا بی بی نے جب ان کے ایکو چیمبر کو کہا, اور وہ جو خطبہ ہے اس کی چند لائنیں میں صرف یہاں بیان کروں گا. اے کوفہ والے, یا اے کوفہ کے لوگوں, تم مکار ہو, تم غدار ہو, یہ تم کیا روتے ہو؟ تمہاری آہوزاری کبھی ختم نہیں ہوگی, تمہارے آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے. تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم لوگ وہ ہو جنہوں نے کلمہ پڑھا اور خود ہی کلمے کے خلاف کھڑے ہو گئے. تم لوگ وہ ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بددیانتی کی. تم لوگ وہ ہو جو رسول اللہ کے غدار ہو. تم لوگ وہ ہو جو اللہ کے غدار ہو. یہ جملے بڑے خطرناک ہیں. اس خطبے میں جو سوشیالوجی کا جو بہت بڑا پرفاؤنڈ پرنسپل ہے نا, وہ ہے کہ ان کو اپنا آئینہ دکھایا. ان کے جھوٹے خول ٹوٹ گئے, اور پھر ان کا رونا جب منافقت قرار پایا تو پھر انہی کے اندر سے لوگوں کے اندر پچھتاوا بھی پیدا ہوا, جس کا آنے والے دور میں 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ سلیمان بن سرد الخزائی کی شکل میں توابین کا گروہ, 3000 کا گروہ, جنہوں نے ابن زیاد کے محل پہ حملہ کیا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سے آگے چلیں. یہ صرف یہاں پہ کوفہ میں ختم نہیں ہوا.
شام کی نفسیاتی جنگ. اب شام کی جو نفسیاتی جنگ تھی وہ اتنی بڑی تھی, اس کو سمجھیے آج بھی. یعنی آپ کو کسی بندے کے پاس لے جانا ہے, قیدی کے پاس, یہ جو سر پہ کپڑا ڈال کے اور یہ کر کے لے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ ہیوملیٹ اتنا کر دیں, اتنا کہ اس کو تنگ کر دیں کہ وہ جب جج کے سامنے کھڑا ہو تو اپنی بات بیان کرنے کے قابل ہی نہ ہو. بالکل صحیح. اس سفر کا اصل مقصد یعنی معروف راستے سے نہیں لے کے گئے, گاؤں کے اندر سے, شہروں کے اندر سے, بہت لمبا سفر ہے یہ. یعنی جو معروف راستہ تھا اس سے یہ تقریباً دگنا تھا. اور پھر وہ اس میں جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ایک بہت زیادہ تھا. دشمن چاہتا تھا کہ بھوک پیاس, بے پردگی, یعنی وہ گھر جن کے کبھی جو ہے نا سورج نے کبھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا, ان کو بغیر چادروں کے شہر شہر گلی گلی پھرایا جا رہا تھا. سفر کی صعوبتیں, مولا سجاد کے زخم. یعنی میں نے وہ طوق دیکھا ہے جی, دمشق میں وہ طوق پڑا ہوا ہے. دمشق میں نا ایک میوزیم ہے, پتہ نہیں اب اس کا کیا حال ہے اس حکومت کے بعد. ایک میوزیم میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں پہ بی بی کے روضے کے پاس نا, اس میں وہ تیر بھی ہے جو مولا علی اصغر کے گلے پہ لگا تھا, اس کا ویٹ بھی لکھا ہوا. خیر اس کے اوپر بعد میں جا کے بات کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ اس میوزیم میں ایک طوق پڑا ہوا ہے مولا سید سجاد کا, اور اس کے اوپر جو اس کا ویٹ لکھا ہوا ہے نا وہ تقریباً 100 کلو کے قریب بنتا ہے. یعنی جتنے پاؤنڈز لکھے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 100 کلو کے قریب کا ہے. یہاں گلے کا طوق ہے, اس میں برچی لگی ہوئی ہے. جیسے ہی مالک ایسے گردن کرتے تھے تو برچی گلے میں لگتی تھی. کمر میں علیحدہ لو ہے, ہاتھوں میں علیحدہ ہیں, بیڑیاں ہیں, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کا کلیکٹیو ویٹ تقریباً 100 کلو ہے. یہ ٹارچر نہیں تو اور کیا تھا. ادھر سے سورج تپتا تھا, لوہا گرم ہو کے جو ہے وہ ہڈیوں تک پہنچ گیا تھا, گوشت جلا دیا تھا اس نے. مالک کے پیر میں جوتا کوئی نہیں تھا, اتنے اتنے لمبے کانٹے ہیں. میں یہ کوئی تھل وغیرہ کہیں ایک جگہ ہے وہاں پہ, یا عرب میں کہیں جائیں نا تو آپ کو صحرا کے اندر وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں اکثر, وہاں پہ چلنا ناممکن ہوتا ہے. وہ آپ کے جوتے کو چیر کے پیر میں لگ جاتی ہیں یا ننگے پیر چل رہے ہوں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت. میں سائیکالوجی کی بنیاد پہ آج بتا رہا ہوں. سر ہمارے گھر کی خواتین کوئی بار برسر عام نام لے لے, ہمارا دل کرتا چیر کے گزر جائیں. بے شک. ٹھیک ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر, بے پردہ, گلی گلی, کبھی شرابیوں کے مجمع میں, کبھی رش میں, کبھی کہیں, چاروں طرف سے ازدحام لوگوں کا. سر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی غیرت محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ اللہ ہے وہ, مطلب میں اس کو اس طرح اس کے اندر نہیں بند کر سکتا, لیکن اللہ کا احساس سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے زیادہ اللہ نے کسی سے محبت نہیں کی. سرکار ختمی مرتبت کی غیرت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. اللہ کا کیا ہوگا خود سوچئے. اور کس کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں. یعنی سرکار نے کہا تھا جس نے حسین اور حسن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اور جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ میرے اور اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. سر کس منہ سے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے ہی جد سے وہ مانگتے ہیں. میں آگے چل کے بی بی کا خطبہ جب بیان کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا, کیسے بی بی نے اس کو اوقات دکھائی ہے. یعنی ان کی باڈی لینگویج جو تھی, اتنے طوق, اتنی جنگ کے باوجود بھی, تھکن کے باوجود بھی باڈی لینگویج ان کی شکست خوردہ نہیں تھی, ان کی باڈی لینگویج فاتح کی تھی. یعنی یزید کے دربار میں اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ اتنے فخر سے کون قیدیوں کے درمیان بیٹھا ہوا. اس نے نام لے کے پوچھا کہ آپ علی کی بیٹی. گستاخی کی, میری تو زبان زیب نہیں دیتی جیسے اس نے بی بی کو پکارا. پھر اس نے یہ کہا, یعنی آپ سمجھیں اب جب ہم بیٹھتے ہیں نا, ایک اور چیز میں اس لیے تھوڑی چیزیں روک کے کر رہا ہوں. پریس کانفرنسز کا دور ہے نا آج کل. جی. پریس کانفرنس ہوتی ہیں, پریس ٹاکس ہوتی ہیں, دنیا کے بہت بڑے صحافی آ جاتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو نیریٹو بلڈنگ بنتی ہے.
بہت سارے پلانٹڈ سوال بھی ہوتے ہیں, بہت سارے نان پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں, دنیا کے ایسے ہی ہے. ہر جو ہے نا اس میں یزید کے دربار کی یہ سب سے بڑی پریس کانفرنس تھی جس میں وہ اس وکٹری کو انڈورس کرنا چاہ رہا تھا. اس وکٹری کو جو وہ کر کے لایا تھا, یعنی اس کے دربار میں بنو امیہ میں جہاں پہ آج بھی یزید کا دربار ہے, تو 700 سے زیادہ کرسی نشین تھے. 700 سے زیادہ کرسی نشینوں میں سفیر تھے, امراء تھے, سارا کچھ تھا. اور اس کے بعد دنیا کا ازدحام تھا, فوجیں تھیں, یعنی ہزاروں کا, کم سے کم ہزاروں کا مجمع تھا, کم سے کم ہزاروں کا, اور شہر کے اندر تو لاکھوں کا تھا. یعنی دنیا کا سب سے بڑا پاور کوریڈور اس وقت کا کون سا تھا؟ یزید کا دربار پاور کوریڈور تھا. ایسے ہی وہ لاسٹ میں ہم نے بات کی کہ پورے عمرہ اور سارے بادشاہ وہ سارے تھے نا دربار میں, سرخ کلین تھے, رومی سفیر تھے, وہ سارے تھے. یزید نے پوری سلطنت کا شو آف پاور کیا ہوا تھا. اب اس شو آف پاور میں اس سے پہلے یزید نے گستاخی کی, یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی فرشتہ آیا, نہ کوئی کتاب آئی. بنو ہاشم نے حکومت کے لیے چکر چلایا تھا. آج میرے بڑے ہوتے تو وہ یہ کہتے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکے, تو نے بدر کا اور احد کا بدلہ لے لیا. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ وہ کر چکا تھا. اسی دوران بی بی کو اس نے کہا, جہاں سے میں نے بات ٹرن کی تھی, اس نے بی بی کو کہا کہ دیکھا تمہیں اللہ نے کیا کیا, اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا, اللہ اور مجھے فاتح قرار دیا. اور اس وقت بی بی نے اپنے, آپ سمجھیں کہ ماس کمیونیکیشن کا پوری انسانی تاریخ کا سب سے ماسٹر سٹروک, سب سے ماسٹر سٹروک. یعنی میں آگے آتا ہوں کہ اس نے یہ کہا اور بی بی نے اس کا کیا جواب دیا. اس وقت جواب نہیں دیا, بعد میں جواب دیا. لیکن اپنا خطبہ جہاں پہ بی بی نے شروع کیا ہے نا, وہ جملہ ہی ایسا تھا جو ایٹم بم سے کم نہیں تھا. یعنی پوری امپائر کی فاؤنڈیشن کو تباہ کر گیا. یعنی آپ سمجھیں کہ کسی طاقتور دشمن کے سامنے ہیں تو جو ہے نا, کبھی اس کی دی ہوئی پوزیشن تو آپ قبول نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پبلک ریلیشن میں یہ ہے کہ جب آپ کسی طاقتور دشمن کے سامنے ہیں تو پھر اس کی دی ہوئی کوئی پرکس اینڈ پریولیج کو آپ قبول نہیں کرتے. اب جو اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت جو اس وقت کے 5 بر اعظموں پہ ہے, اتنی بڑی سلطنت جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, فوجیں ہیں, سارا کچھ ہے, اس کا سٹیٹس. اور یزید کو اس کی اوقات کیا یاد دلائی ہے بی بی نے. پہلا جملہ یبنت طلقا, یبنت طلقا. یعنی اس کا ترجمہ اب لوگوں کو یہ صرف ایک جملہ لگتا ہے, عرب فصیح بہت ہے, اور وہ گھر جو سرور انبیاء کا ہو اس سے زیادہ فصیح اور کون ہوگا. یبنت طلقا کا مطلب ہے کہ تم ہمارے, ہم ترجمہ کرتے ہیں آزاد کردہ غلام. نو 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 نو, آزاد کردہ غلام. یار سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ حسین نے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا نا فتح مکہ کا, تو شروع بھی یہاں سے کیا, انتم الطلقاء. طلقاء کہتے ہیں ایک تو پیچھے رہنے والے, یا دوسرے کمی. یہ جو سابقون والی آیات ہیں کہ جو پہلے آ گئے وہ پہلے آ گئے, جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے. یہ آیت پڑھی سرکار نے کہ اب جو پہلے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اور ہیں, اور تم نے فتح مکہ کے بعد جب اسلام غالب آ گیا تب اسلام قبول کیا, تم اور ہو. بالکل صحیح ہے. پھر کہا لا تثریب علیکم الیوم, تم سے کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن یہ جملہ ایٹم بم بن کے گرا جو یزید یہ کہہ رہا تھا نا کہ اموی سلطنت بڑی مضبوط ہے, اموی سلطنت یہ ہے, اموی سلطنت وہ ہے. بی بی نے پہلا جملہ بتایا کہ تمہارے دادے نے میرے نانا سے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا تھا اس وقت کہ جب ہم غالب آئے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں محکوم بنا لیا تھا, ہم تم پہ فاتح تھے, پھر ہم نے ترس کھا کے تمہیں چھوڑ دیا. یعنی یبنت طلقاء میں پوری ایک سائنس تھی. یہ جملہ گونجنا تھا دربار میں, سب کے کان کھڑے ہو گئے. یہ کون ہے؟ بادشاہ کو للکار رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ تم غلام زادے ہو, تم کمی ہو, تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. تمہارے بزرگوں نے میرے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے,
ہم تم پہ فاتح ہوئے تھے, ہم نے تمہیں معاف کیا تھا, اس وجہ سے تم اسلام میں ہو. اس پورے جملے کی جو کاٹ تھی وہ ایٹم بم سے زیادہ تھی. اس کے بعد بی بی کا جو جملہ ہے نا اس کو پڑھنے والا ہے. ابھی میں پورا خطبہ تو شاید نہ سنا سکوں, لیکن اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے بیان کرتا ہوں, میں نے لکھے ہوئے. بی بی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ اے یزید, تو جو چاہے کر لے, مکر فریب کر لے, اپنی پوری طاقت لگا لے, لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا, نہ ہی تو اس وحی کو ختم کر سکتا ہے جو ہمارے گھر پہ آئی تھی. بے شک. اب یہ ہوا کیا تھا یہاں پہ, اس سے پیچھے یہ میں نے جملہ پڑھ دیا, اب اس کی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. بی بی کو جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کہا, بی بی اس وقت خاموش نہیں. اتنے میں اذان ہوئی. جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ آیا نا, بی بی کھڑی ہوئی, یزید کو آواز دی, او یزید, اس اذان میں تیرے بڑوں کا ذکر ہے کہ میرے بڑوں کا ذکر ہے؟ اس اذان میں یہ محمد رسول اللہ تیرے جاد ہیں یا ہمارے جاد ہیں؟ تو جو مرضی کر لے, ہمارا ذکر نہیں مٹ سکے گا. تو جو مرضی کر لے, ہم اس اسلام کے وارث تھے, ہم اس اسلام کے وارث رہیں گے. تو اس ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. تو جب یہ ہوا نا یہ جو جملہ, تو اس کی پوسٹ ٹروتھ کی ساری عمارت دھڑم سے گر گئی. بی بی نے یہ سب کو بتا دیا کہ یہ اپنے نبی کے بچوں کا قاتل ہے. پھر وہ روم کا سفیر اٹھتا ہے, اس نے کہتا ہے یزید لعنت ہو تم پہ. رومن امپائر کا سفیر اٹھتا ہے, کہتا ہے یزید لعنت ہو تم پہ. میں عیسیٰ کی اولاد میں سے نہیں ہوں, کیونکہ عیسیٰ کے بچے نہیں تھے. میں عیسیٰ کے کوئی حواریوں کا بچہ بھی نہیں ہوں, میں عام سا آدمی ہوں. لیکن عیسیٰ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا ایک سم ہے میرے پاس. پوری رومن امپائر میری عزت کرتی ہے, اور تو نے اپنے نبی کے بچے مار دیے ہیں, تو نے اپنے نبی کے گھر کو قتل کر دیا ہے, تو اپنے نبی کے گھر کو بے پردہ کر کے دربار میں لے آیا. پہلا پتھر اس خطبے کے وہ اس کے امپیکٹ جو ہے وہ پہلا سمندر کے اندر جو ہے وہ باہر والوں کا. آفٹر شاکس جو آتے ہیں نا, زلزلہ ایک دفعہ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں. دوسرا, زید ابن ارقم کا قتل. زید ابن ارقم کھڑے ہوتے ہیں, یزید مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک پہ چھڑی مار رہا ہے. وہ کہتے ہیں یزید کر کیا رہا ہے؟ میں نے ان اونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے, میں نے مولا رسول اللہ کو ان کے سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یزید تجھ پہ لعنت ہو, یزید تو نے ظلم کیا. یزید اپنے جلاد کو اشارہ کرتا ہے, تلوار مارتا ہے. زید بن ارقم, اٹھا کے دیکھیے گا جلال الدین سیوطی نے کہاں لکھی ہوئی ہے. زید بن ارقم کی شہادت علامہ طبرسی نے کہاں لکھی ہوئی ہے. محمد بن جرائرت طبری عام آدمی نہیں ہے, جلال الدین سیوطی عام آدمی نہیں ہے, علامہ طبرسی عام آدمی نہیں ہے. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ حوالے دیں, میں اب کتابوں کے لفظ بتاتا ہوں, اب کتابیں پڑھ لیں. یہ جب ہوا ہے نا تو پھر اس نے کہا کہ تم ایسے ہی جو ہے نا وہ باتیں کرتی ہو, تو اگر تم اللہ کے اتنے قریب ہو تو اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ یعنی اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ قید کرا دیا, اللہ نے تمہارے بھائی کو نیزے پہ کہ تمہارے بچے مار کے سارا کچھ ہو گیا. دہریوں کی یہی سوچ ہے نا آج بھی, آج کے دن تک بھی دہری یہی سوال کرتے ہیں نا کہ آزمائش کیوں آئی, مشکل کیوں آئی, یہ اتنی تکلیف. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا, لیکن میں اصل میں یہ ہوتا ہے, یہ اس دور میں بھی تھا, ٹھیک ہے, یہ آج بھی وہی ہے, یہ ایک سائیکل ہے. اب اس میں جو جملہ ہے نا بی بی کا, میں سائیکالوجی پڑھتا ہوں, اس میں ایک ٹرم ہے کوگنیٹو ری فریمنگ. کوگنیٹو ری فریمنگ کا مطلب ہے کہ انسان شدید دکھ میں بھی اپنے دکھ کو اتنا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ وہ دکھ کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے. کوگنیٹو ری فریمنگ یعنی جسے کہا ہوا کہ اپنے دکھ میں اللہ کا شکر ادا کرو. جب اس نے جو ہے نا وہ یزید نے کہا نا کہ تانا دیا نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے کہ دیکھا تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, یہ وہ جملہ ہے کہ مظلوم کو ڈپریشن کی آخری حدوں تک لے جاتا ہے.
وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن کیا مالکوں کا کیا بات ہے. یعنی انہوں نے کہا ما رائتا الا جمیلا, ہم نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی دکھ سمجھیے ان کا, بھائی بچے خاندان انصار سب کچھ نہیں رہا, سفر کی صعوبتیں, ہزاروں میل پیدل سفر, 2000 میل سے زیادہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, پیدل سفر, تباہی, بھوک, پیاس, ظلم, اخیر, قتل, کیا ما رایتا الا جمیلا, ہم نے اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ جو ہے نا اس نے ان کی فتح کا اعلان کر دیا. لوگوں نے کہا کہ وہ تو پھر محمد بن یزید, یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے. پھر محمد بن یزید کی انٹری, جب ان کو پتہ لگا کہ دربار میں یہ ہو رہا ہے, ہند کی انٹری, یہ بعد کا سین ہے. صحیح. اس جملے نے اس فتح کے غرور کی پوری عمارت کولیپس کر دی, اور اس کے بعد جتنی بھی انسانیت آئی ہے نا, یہ اصول ان کا پروفاؤنڈ پرنسپل بن گیا کہ دین الہی کی بقا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بے شک. یعنی اس کائنات میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ہے توکل. اور اس جملے کو یہاں پہ روکتے ہوئے ایک ضمناً ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, میں اگر اس کو بیان نہ کروں تو پھر زیادتی ہوگی. ایک بہت بڑا کربلا کا شہید ہے جناب وہب کلبی, عیسائی ہیں. 8 دن پہلے شادی ہوئی ہے, اپنی دلہن کو لے کے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں مولا امام حسین سے ملاقات ہو جاتی ہے. 8 دن پہلے کا دولہا, ابھی تو مہندی بھی نہیں اتری اس کی. مولا امام حسین سے ملتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں تو مولا امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں. وہ ان کی والدہ, ان کی بیوی, مالک کلمہ پڑھائیں. جناب وہب کلبی کو مولا حسین کلمہ پڑھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا, اب جاؤ, ہم اپنی مصیبت تم پہ نہیں ڈالیں گے. اور وہب کلبی آتے کس دن ہے یہ سمجھیے, کو 10 دن پہلے نہیں آئے. وہب کلبی 6 محرم کو مالک کے خیموں کے پاس سے گزرتے ہیں. عیسائی ہیں, سلیب پہنی ہوئی ہے. وہ کہا ٹھیک ہے, لڑائی مسلمانوں سے تھی, عیسائیوں سے تو تھی نہیں. وہ گزر گئے, فوج کے اندر سے گزر گئے. انہوں نے سفر کر رہے تھے, انہوں نے جانا تھا, وہ بیچ میں سے گزر گئے. اتنا بڑا. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ, ایک اور چیز میں وہب کلبی کی بعد میں بات کرتا ہوں. ایک اور چیز یاد آ گئی, یہ کربلا کو جگیر علی اکبر کیوں کہتے ہیں؟ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ خریدی تھی. 9 بائی 9 مربع میل کا علاقہ کوفے کے 2 یتیم بھائیوں سے خریدا تھا. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور کیوں خریدا تھا؟ مالک نے کہا تھا میں اپنی قبر کسی کے احسان پہ نہیں رکھوں گا. اللہ اکبر. اس وقت مالک نے وہ خریدا. یہ کس ٹائم خریدا تھا, کس دور میں؟ سن 61 ہجری میں, جب کربلا میں آئے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے, کسی نے غازریہ بتایا, کسی نے مارکیہ بتایا. ایک بندے نے کہا ایک نام اس کا کربلا ہے. مولا حسین اپنی سواری سے اترے, سر سجدے میں رکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ھذہ الارض کرب و بلا. یہ وہ زمین ہے جو کرب کی بھی ہے اور آزمائشوں کی بھی ہے, تکلیفوں کی جو ہے اور آزمائشوں کی زمین ہے. وہاں اترے, بلایا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا وہ کوفے کے 2 بھائی ہیں, ان کو بلا کے لاؤ. مالک نے کہا یہ زمین مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا بے آب ہو گیا علاقہ ہے, اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, آپ کیوں خریدتے ہیں؟ مالک نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بنجر ہے نا, مجھے دے دو. اس وقت اس کی قیمت طے ہوئی 100 سونے کے, 1 لاکھ سونے کے سکے یا 100 سونے کے سکے, کیونکہ جلال الدین سیوطی نے اس کو جو ہے وہ 100 سکے لکھا ہوا ہے, اور تبری نے اور تبرسی نے اس کو 1 لاکھ سونے کے سکے لکھا ہوا. اب مالک نے دیے, اس کی دستاویز تیار ہوئی. دستاویز تیار ہو کے مالک نے بنی اسد کو بلایا, کہا یہ زمین میں تمہارے نام کرتا ہوں, میں یہ زمین تمہارے نام کرتا ہوں, اور اس زمین پہ میرے روضے بنیں گے.
تم سے صرف ایک ہے کہ یہ زمین اب تمہارے قبضے میں نے خرید لی، میں نے لے لی۔ اب 9 مربع میل کا مطلب ہے کہ جتنی بھی فوج تھی وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے گھر کے اندر کھڑی تھی۔ یہ رسول اللہ کے گھر پہ حملہ تھا، مالک نے اپنے مقتل کی جگہ خود خریدی ہے۔ جب مولا نے سرکار علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نہر کا 4 میل کا حصہ میری زمین کے اندر سے بہتا ہے، جہاں تم نے فوجیں کھڑی کی ہیں، گھاٹ بند کیا ہے، یہ زمین میں نے خریدی ہے، میں اپنی جگہ سے پانی پینا چاہتا ہوں، میرے بچے کو پلا دو، مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی خریدا ہوا وہ علاقہ ہے۔ اور پھر اس وقت جو ہے نا وہ وہب قلبی کی میں بات کر رہا تھا، اس کو میں ختم کروں پھر آگے چلتے ہیں۔ وہب قلبی آئے ہیں، کلمہ پڑھا، اور پھر وہب قلبی جنگ کے لیے گئے، یعنی 6 محرم کو آتے ہیں، 7 محرم کو مولا حسین کے انصار میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، 8، 9، 10 شہادت ہے، 4 دن۔ انہیں 4 دنوں کے اندر جب وہ جو ہے وہ جنگ میں پہنچتے ہیں تو شہادت ہو جاتی ہے، سر کٹ جاتا ہے۔ تو عمر ابن سعد چونکہ ان کا قبیلہ بنی کلب بڑا مشہور، بہت بڑا قبیلہ ہے، تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ ان کا جی بنی کلب کا سردار تھا وہب، جو ہے اس کا وہب ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا وہ عورت جو اس کی ماں ہے، وہ سر کاٹتا ہے اور اپنے فوج کو کہتا ہے کہ جاؤ وہب قلبی کی ماں کو یہ سر دے، اسے کہو کہ عمر ابن سعد نے بھیجا ہے۔ کربلا کی واحد خاتون شہید وہب قلبی کی ماں۔ سر اس ماں کا حوصلہ میں جب پڑھتا ہوں میں اندر سے کانپ جاتا ہوں۔ جب وہ سر پھینکا نا انہوں نے، فوجیوں نے لا کے وہب قلبی کی ماں کو، بیٹا شہید ہو گیا ہے، سر کٹا ہوا ہے، وہ اٹھاتی ہیں سر کو، عمر ابن سعد کے سامنے جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر یہ معجزہ ہی تھا، اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر پوری طاقت سے عمر ابن سعد کے منہ پہ مارتی ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں جو کائنات کا پروفاؤنڈ پرنسپل ہے۔ میں کربلا کے کون سے پرنسپل کی بات کروں، وہ کہتی ہیں ہم جو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ جب یہ انہوں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر عمر ابن سعد کی طرف پھینکا تو تیر اندازوں نے حملہ کیا، بی بی کو تیر لگے۔ کربلا کے میدان میں جو بی بی شہید ہوئی ہیں واحد وہب قلبی کی ماں ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ وار ٹرافیز جگہ جگہ پھیلائی گئیں، پھر یہ بیانیہ جو ہے نا، یہ اس اتنے بڑے انفارمیشن وار فیئر کا نتیجہ تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے نا وہ جگہ جگہ وائرل ہونا شروع ہوا۔ لاکھوں روپے، لاکھوں دینار، لاکھوں فوجی لگا کے جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ باغی ہیں، یہ فلاں ہیں، زمین بوس ہو گیا۔ پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ پڑے ہوئے پردے چاک ہوئے۔ پھر یزید کو یہ لگا کہ اس کے اپنے دربار میں بغاوت ہونی شروع ہو جائے گی، تو اس نے جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی 1.5 سال کے اندر وہ اتنی بڑی امپائر غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، 5 بر اعظموں کی حکومت۔ یعنی جو کام تلواریں نہیں نہ کر سکے، وہ خطبوں کی دھار نے وہ کام کر دیا۔ اتنے خراب ہو گئے حالات کہ مجبوراً 1.5 سال بعد ان کو باعزت مدینہ بھیجنا پڑا۔ اور اس وجہ سے آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید نے، اس وجہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یزید نے پھر جو ہے نا یہ سارا ملبہ ابن زیاد پہ ڈالنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہمارے کچھ دوست عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید اتنا جو تھا وہ نہیں تھا، ابن زیاد نے کر لیا۔ تو سر میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب جو ہے 22 لاکھ مربع میل جب فتح ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل فتح تو فوجیں لڑتی رہی ہیں نا، تو اس کا کریڈٹ بھی تو خلیفۃ المسلمین کو جاتا تھا۔ تو جب اس کا کریڈٹ خلیفۃ المسلمین کو، اچھی چیزوں کا، تو باقیوں کا کریڈٹ کیوں خلیفۃ المسلمین کو نہیں جائے گا؟ وہ ابن زیاد نے اگر بی بی یہ خطبات نہ دیتی، دربار میں یہ سارا سائیکولوجیکل وار فیئر نہ ختم ہوتا، تو آج نعوذ باللہ تاریخ مولا حسین کو خارجی لکھ رہی ہوتی۔ آج یزید بہت بڑا کوئی فقیہ اور بہت بڑا کوئی عالم اور بہت بڑا کوئی نام ہوتا۔ آج قاضی شریح جس نے مولا حسین کا قتل کا فتویٰ دیا تھا، آج وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا۔
اور آج صرف اور صرف آج کا جو ہے نا یہ لوگ یہ بات اصل میں اس ٹاپک کے اوپر کرنے کا، کیونکہ جب میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں نا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کے بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. میں نے تو دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن یہ بات، یہ آواز رہے گی یہاں پہ، کم از کم لوگ سنیں گے ضرور. آج جب ہمارے ارد گرد بھی حق اور باطل کی تمیز ختم نہیں نہ ہوئی، جب ہمارے اندر بھی سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے، لوگ اس جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں، الگریتھمس کی گیم ہے، ٹرول فارمز ہیں، ارد گرد ساری چیزیں ہیں، اس وقت پاک بی بی سیدہ مسافرہ شام کا کردار بہت بڑا ہے. یعنی سچائی کو کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، سچائی کو کسی الگریتھم کی ضرورت نہیں ہے، سچائی کو کسی جو ہے وہ چیزوں کی نہیں ہے، صرف باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بیان کرنا اور باطل کو اس کی اوقات دکھانا. یہ ایسی چیز ہے جو نیریٹو کی سلطنت الٹا سکتی ہے. اور آج اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی مسودہ لکھا گیا نا، تو وہ کوفے اور دمشق کے درباروں میں مالکن پاک بی بی کے خطبوں نے لکھا. وہ سفر میں دیے گئے بی بی کے خطبے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹی بی بی اور ایک مولا علی اصغر، یہ دو نہ ہوتے نا، ہوتا ہی کچھ نہ. اگلے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مولا علی اصغر علیہ السلام پہ بات کروں کہ وہ انہوں نے یہ کیسے پورا جو ہے نا یہ کربلا کو ون کیا. اتنا بڑا جرنیل جو زمین پہ پیر بھی نہیں رکھتا اور فتح کر کے لوٹتا ہے. پھر صحیح، ابھی اس وقت میری اپنی کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ میں اس کے اوپر کیا بات کروں. حیدر بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے جو آنے والی نسلوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جو ان تک یہ حقائق کی چیزیں پہنچا رہے ہیں. بہت سی دعائیں آپ کے لیے. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.